سن 16 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے مدائن فتح کیا، مال غنیمت کا مال اکٹھا کیا گیا۔ اتنے میں کہ نقاب پوش مجاہد نے جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی لا کر مال غنیمت پہ جمع کرا دی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر قیمتی جواہرات اور اس غریب سپاہی کی نیت خراب نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ آخر اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اس میں سے کچھ لیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر خوف خدا نہ ہوتا تو میں یہ قیمتی تھیلی آپ کے پاس لاتا۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میں اپنا تعارف نہیں کراتا کہ کہیں آپ لوگ میری تعریف مدح نہ شروع کر دیں۔ تعریف کا مستحق اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، اور وہی مجھے میری اس عمل کا بہترین صلہ دے سکتا ہے۔ اتنا کہہ کہ وہ نقاب پوش چل دیا۔ بعض مجاہدین نے ان کے ٹھکانے تک پیچھا کیا، وہاں کے مجاہدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عامر بن عبد ہیں۔ عامر بن عبد جریر القدر اور مشہور تابعی ہیں، جو زاہد شب زندہ دار بھی تھے، عبادت گزار تھے، اور محاذ جنگ کے مجاہد اور غازی صف شکن بھی۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ دوسرا شخص فتح مدائن کے اسی مارکہ میں ایک اور نقاب پوش سپاہی کے ہاتھ میں قیمتی جواہرات والا کسرا کا تاج آیا تو اس کو اپنے دامن میں چھپا کر امیر افواج اسلامی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کے عرض کرنے لگا اے ہمارے امیر، یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے، یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ بیت المال میں اسے داخل فرما دیں۔ مسلمان امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے حیرت پہ ڈوب گئے۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے اور امیر کی طرف پیٹھ کر کے کہا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ تیسرا نقاب پوش اموی شہزادے مسلمہ بن عبد الملک کو ایک قلعے کا محاصرہ کیے کافی عرصہ گزر گیا تھا، کامیابی کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے قلعے پر دھاوا بولنے کے لیے چند جانبازوں کا انتخاب کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ایک نوجوان تیروں کی بارش اور دشمن کی صفوں سے آگ کے برستے شعلوں میں جان ہتھیلی پہ رکھے دیوانہ وار قلعے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالآخر قلعے کی دیوار کے پاس پہنچ کے وہ نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہوا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اب ہر نگاہ اس سرفروش مجاہد کو تلاش کر رہی تھی جس کے سر اس فتح کا صحرا تھا، مگر کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک کے سوال پر صبر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے پورے لشکر کو جمع کیا اور کہا او لوگوں، اس نقب لگانے والے جانباز کو کوئی جانتا ہے؟ تو پورے لشکر پہ سناٹا طاری ہو گیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے دوبارہ کہا کہ میں اسے اس کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے۔ اچانک ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور اس کی صرف آنکھیں ظاہر تھی۔ مسلمہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا میں ہوں نقب لگانے والا، اگر آپ مجھے میرے رب کی قسم کا واسطہ نہ دیتے تو میں کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا۔ اب میں بھی آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرے نام کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر آپ جان بھی لیں، میرا نام جان بھی لیں تو کسی ذکر نہ کریں، اس لیے کہ میں نے یہ عمل اس ذات کے لیے کہا ہے جو مجھے آپ سے زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک بعد میں جب بھی دعا کرتے تو یہ کہتے اے اللہ مجھے نقب والے مجاہد کے ساتھ کر دے۔ نیکی چھپائی جاتی ہے اور اللہ چھپانے والوں کو روشن کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں۔ وہ سورج کی طرح
تاریخ میں پھر چمکتے رہتے ہیں۔